اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا يحسن عما العد ولا يعدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممنوع فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وعدد صخور ميدان عظيم أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو الخلاص له النبي صفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عاده ومن عاده فقد عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتهى العباد من الهلكة سيدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امین نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز خاتم قرآن ایک خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچا. سہارا درود کرنے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. عشرہ مجالس اعزا کی 8ویں مجلس اور سلسلے کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان معرفت حجت دورہ سرکار ولی العصر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو حضرات کل تک موجود تھے وہ یہ جانتے ہیں کہ گفتگو کس مقام پر آ کر رکی تھی. پہلی 3 مجلسوں میں یہ بتا دیا کہ امام زمانہ کے کچھ حقوق واجبہ ہیں جو ہر مومن پر واجب ہیں اور بالکل اسی طرح واجب ہیں جیسے اصول دین واجب ہیں اور ان کی تعداد 5 ہے. پھر اس کے بعد 2 مجلسوں میں یہ بتایا کہ وہ جو 5 حقوق واجب ہے ان کی وجوہات کیا ہے. تو یہ کہا تھا کہ وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن جو سب سے بڑی وجوہات ہے وہ 5 ہیں. تو حقوق بھی 5 گنوائے تھے اور علتیں بھی 5 ہی گنوائی تھیں. آج امام زمانہ کی کچھ خصوصیات بیان کر رہا ہوں اور توجہ سے سنیے گا بات.
بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں، قدیر کے فقیروں سے ہے۔ کیا بات ہے۔ 5 اور یہ جو خصوصیات بیان کرنے لگا ہوں ان کی بھی تعداد 5 ہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو خصوصیات میں بیان کرنے لگا ہوں 12 معصومین 14 معصومین 12 ائمہ میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئی سوائے امام زمانہ کے۔ یعنی ائمہ تو امام زمانہ سے پہلے بھی گزرے امیر المومنین تک، لیکن یہ جو خصوصیات 5 آج بیان کی جا رہی ہیں امام زمانہ کی، یہ 11 اماموں میں سے کسی امام کے حصے میں نہیں آئی سوائے امام زمانہ کے۔ اور بڑی سامنے کی بات ہے، یہ خصوصیات میں گنواتا چلا جاؤں گا اور آپ کو یاد آتا چلا جائے گا۔ پہلی خصوصیت امام زمانہ کی جو کسی معصوم میں نہیں پائی جاتی وہ ہے امام زمانہ کا قائم ہونا۔ توجہ رکھیے گا، امام زمانہ کا قائم ہونا۔ بات آپ کو اس طریقے سے یاد دلوا دوں کہ بات شب معراج کی ہے، جب رسول خدا کعبہ قوسین او ادنیٰ کی منزلت پر پہنچ چکے اور گفتگو خدا اور رسول کے درمیان چل رہی تھی، تو اسی گفتگو کے درمیان آواز توحید آئی کہ اے میرے حبیب، کیا آپ اپنے اوصیاء کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ دنیا سے معراج میں ایک علی برداشت نہیں ہوا، یہاں علی کے 11 بیٹے بھی موجود ہیں۔ تو آواز آئی کہ اے میرے حبیب، کیا آپ اپنے اوصیاء کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے جانشین جتنے بھی ہیں آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ضرور میں دیکھنا چاہوں گا۔ تو آواز قدرت آئی کہ اے میرے حبیب ذرا عرش کی دائیں جانب دیکھیے، عرش کے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے۔ تو رسول خدا نے جب دیکھا تو اس مقام پر کچھ نور بالکل اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح آپ بیٹھے ہوئے۔ توجہ رکھیے گا، دائرہ بنا ہوا تھا، 11 نور دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نور اس دائرے کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا۔ توجہ رکھیے گا، 11 نور دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نور اس دائرے کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا۔ تو خدا نے تعارف کروانا شروع کیا کہ اے میرے حبیب، یہ تیرا فلاں جانشین ہے، اس سے میں یہ کام لوں گا، یہ فلاں جانشین ہے، اس سے میں یہ کام لوں گا۔ امیر المومنین کو تو رسول خدا، کیونکہ امیر المومنین تو موجود تھے رسول خدا کی زندگی میں، تو خدا تعارف کروا رہا ہے باقی 11 ائمہ کا کہ اس سے میں یہ کام لوں گا، اس سے میں یہ کام لوں گا۔ تعارف کرواتے کرواتے خدا نے یہ کہا کہ اے میرے حبیب، اس دنیا میں میرے اور تمہارے دشمن بہت ہوں گے، میرے اور تمہارے دشمن بہت ہوں گے۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ ان سے بدلہ کون لے گا؟ تو آواز توحید آئی کہ اے میرے حبیب، یہ جو نور ان نوروں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے یہ قائم زمانہ ہے کہ جس کا یہ نور ہے، اس کے ذریعے سے میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ یہ قائم ہے، اس کے ذریعے سے میں اپنے اور تمہارے دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ یہاں پر ایک سوال خدا سے میں نے کیا کہ اے میرے خدا، طاقت تو تو بھی رکھتا ہے، توجہ رکھیے گا، طاقت تو تو بھی رکھتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے اور اپنے حبیب کے دشمنوں سے بدلہ لے، تو پھر یہ وجہ کیا ہے کہ کسی اور سے کے ذریعے سے بدلہ لے رہا ہے؟ خود اتنی طاقت ہے کہ تو چاہے تو کسی کو کسی بھی طریقے سے مار سکتا ہے،
किसी भी तरीके से बदला ले सकता है, अपना भी और अपने महबूब का भी। तो फिर ये वजह क्या है कि बदला खुद नहीं ले रहा, तो अजब नहीं कि आवाज़ खुदा है कि हिज़ियान नबक, ये मैं जानता हूँ कि मैं कुदरत रखता हूँ कि मैं बदला ले सकता हूँ, लेकिन दुनिया वालों को बताने के लिए कि ए दुनिया वालों, अगर मैं कुदरत रखने के बावजूद अपना कोई काम इनके बगैर नहीं कर सकता, तो तुम कोई काम इनके बगैर कैसे कर सकते हो? अगर मैं अपना कोई काम कुदरत रखने के बावजूद इनके बगैर नहीं कर रहा, तो तुम अपना कोई काम इनके बगैर कैसे कर रहे हो? तो पहली खसूसियत इमाम ज़माना की यह है कि इमाम ज़माना कायम है। दूसरी खसूसियत इमाम ज़माना की जो इमाम ज़माना के हिस्से में आई, तवज्जो रखिएगा, और ये खसूसियत ऐसी है कि आपको सुन के लुत्फ़ आएगा अगर सही तरीके से तवज्जो रखें। पहली खसूसियत इमाम ज़माना की, इमाम ज़माना का कायम होना। दूसरी खसूसियत इमाम ज़माना की, इमाम ज़माना का 8 आइम्मा से अफजल होना। 12 इमामों में से 8 आइम्मा में से अफजल होना। कौन कौन से? और ये याद रखिएगा कि हर इमाम जो बाप भी है किसी दूसरे इमाम का, वो अपने बेटे से अफजल है इमाम होने की। बाप की निस्बत से तो अफजल है, लेकिन इमाम की निस्बत से भी अपने बेटे से अफजल है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अमीरुल मोमिनीन इमाम होने की निस्बत से इमाम हसन और इमाम हुसैन से अफजल, इमाम हुसैन इमाम होने की निस्बत से सैयदुस सज्जाद से अफजल। इसी तरह इमाम हसन अस्करी तक आप आते चले जाइए तो हर इमाम बाप होने की निस्बत से अफजल है और बेटा मफजूल है, सिवाय इमाम ज़माना के। इमाम ज़माना 8 आइम्मा से अफजल है, और वो 8 आइम्मा है इमाम सैयद सज्जाद से लेकर इमाम हसन अस्करी तक। ये वो वाहिद इमाम है कि जो अपने बाबा से भी अफजल है और अपने अबा व अजदाद से भी अफजल है। और इसका फैसला रसूल खुदा ने किया है अपने दौर में। और वो कैसे किया है? उलमा भी यही लिखते हैं कि, यहाँ ये बात भी सुन लीजिएगा कि उलमा भी यही लिखते हैं कि इमाम ज़माना अफजल क्यों है 8 आइम्मा से। तो उसके नीचे उन्होंने एक बात लिखी है कि अमीरुल मोमिनीन अफजल हैं इमाम हसन और हुसैन से। और यहाँ ये भी लिखा कि ये याद रखना कि हसन और हुसैन के दरमियान कोई अफजल और मफजूल का चक्कर नहीं। हसन और हुसैन दोनों बराबर हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि एक अफजल है और एक मफजूल है। उसकी वजह यह है कि रसूल की हदीस है, और हदीस बड़ी सामने की हदीस है, बच्चे बच्चे को याद है कि रसूल ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं। तो जो रखिएगा, हसन और हुसैन जन्नत के सरदार है, और इनके बाबा इन दोनों से अफजल हैं। इनके बाबा इन दोनों से अफजल हैं। इस हदीस में रसूल ने यह नहीं कहा कि हसन जो है वो बड़े सरदार हैं, हुसैन जो है वो छोटे सरदार हैं। रसूल कह रहे हैं कि दोनों बराबर के सरदार हैं। इसलिए दुनिया ये बात करना छोड़ दे कि हसन अफजल है और हुसैन माज़अल्लाह मफजूल है, दोनों बराबर हैं। इमाम ज़माना का फैसला रसूल खुदा ने खुद किया। रसूल खुदा जब इमाम ज़माना का जिक्र चूँकि हर मासूम ने किया है, हर किसी ने किया है, रसूल खुदा से लेके इमाम हसन अस्करी तक सब ने इमाम ज़माना का जिक्र किया है। तो इमाम से रसूल खुदा ने जब इमाम ज़माना का एक मकाम पर जिक्र किया, तवज्जो रखिएगा, इमाम ज़माना का एक मकाम पर जिक्र किया तो रसूल खुदा ने फरमाया कि
اے دنیا والوں یہ یاد رکھنا کہ میرا قائم یعنی قائم آل محمد وہ ہے جو میرے حسین کا انتقام لے گا. میرا قائم آل محمد وہ ہے کہ جو میرے حسین کا انتقام لے گا. اب یہاں پر امام حسین باقی ائمہ سے افضل ہیں. امام حسین کے بعد باقی جتنے بھی 9 ائمہ ہیں امام حسین سب سے افضل ہے امیر المومنین کے علاوہ. یہاں پہ یہ سن لیجئے کہ رسول نے کیا فرمایا کہ میرا قائم میرے حسین کا انتقام لے گا. تو وارث خون حسین تو سید سجاد بھی ہیں, وارث خون حسین تو امام باقر بھی ہیں, امام جعفر صادق بھی ہیں, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام محمد تقی, امام علی نقی, امام حسن عسکری. وارث خون حسین تو یہ بھی ہیں, لیکن کسی نے خون حسین کا بدلہ نہیں لیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ مصلحت خدا تھی کہ ان میں سے کسی نے خون حسین کا بدلہ نہیں لیا, اور یہ رسول نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ حسین کے انتقام, حسین کے خون کا بدلہ, حسین کا انتقام امام زمانہ لیں گے. تو چونکہ افضل امام کا ایک قرض ہے جو چکانا ہے, اس لیے امام زمانہ باقی 8 ائمہ سے افضل ہے. تو 2 فضیلتیں امام زمانہ کی. پہلی فضیلت امام زمانہ قائم ہے, دوسری فضیلت امام زمانہ 8 ائمہ میں سے افضل ہے. تیسری فضیلت امام زمانہ کی وہ یہ ہے, اور یہاں تو صرف سید سجاد تک کی بات ہو رہی تھی امام حسن عسکری سے لے کر, توجہ رکھیے گا, امام حسن عسکری سے لے کے امام سجاد تک کی بات ہو رہی تھی. لیکن اب جو خصوصیت بیان کرنے لگا ہوں, یہ خصوصیت نہ امام حسن اور حسین میں, نہ امیر المومنین میں, بلکہ آپ کی حیرت میں مزید اضافہ کروں, یہ خصوصیت تو خود سید مرسلین میں بھی نہیں, رسول خدا میں بھی نہیں, سوائے امام زمانہ کی. اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ امام زمانہ کو سوائے معصوم کے کسی نے مس نہیں کیا. امام زمانہ کو سوائے معصوم کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. رسول خدا کے دور میں رسول خدا نے عیسائیوں سے بھی ہاتھ ملایا, غیر معصوم سے بھی ملے, ماجوسی سے بھی ملے, یہودی سے بھی ملے. امیر المومنین کے ساتھ بھی یہی تھا کہ عیسائیوں سے بھی ملے, ہر مذہب کے ہر طرح کے لوگوں سے امیر المومنین ملے. باقی ائمہ کے ساتھ بھی یہی تھا کہ امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری تک جتنے امام ہیں وہ غیر معصوم سے ملے, اور کسی نہ کسی امام نے ہاتھ ملایا, یعنی ہاتھ ملایا, مصافحہ کیا, یعنی کہ کسی نہ کسی نے امام کو مس کیا. لیکن امام زمانہ وہ ہے کہ جس کو سوائے معصوم کے کسی نے مس نہیں کیا. اور یہ بات صرف امام زمانہ کی ولادت کے بعد سے لے کے ان کے غیبت کے جانے تک کے عرصے کی نہیں, بلکہ آج امام زمانہ کی ولادت سے لے کے آج تک تقریباً 1200 برس ہونے کو ہے. امام زمانہ ولادت کے بعد کچھ عرصہ گزارا, پھر غیبت صغرا اور پھر غیبت کبریٰ. آج تک یہ خصوصیت امام زمانہ کے پاس ہے کہ امام زمانہ کو کسی غیر معصوم نے مس نہیں کیا, سوائے امام حسن عسکری کے, ان کی ماں کے, ان کی دادی کے, اور فرشتوں کے. فرشتے بھی معصوم ہیں. تو یہ خصوصیت امام زمانہ کی تیسری خصوصیت کہ امام زمانہ کو کسی غیر معصوم نے مس نہیں کیا. چوتھی خصوصیت امام زمانہ کی وہ یہ ہے کہ سید الایام یعنی یوم جمعہ میرے اسی امام کے حصے میں آیا.
ہو سکتا ہے کسی موقع پر نام یاد دلائے ہو کہ، اور معصوم نے بھی یہ بتایا ہے کہ کس دن کس معصوم سے منسوب ہے، کون سا دن کس معصوم سے منسوب ہے. تو جب مولا سے پوچھا گیا تو مولا نے کہا کہ، اور 10ویں امام کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جب 10ویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ دن آپ کے جد رسول کی حدیث ہے کہ ایام کے ساتھ کبھی بھی لڑنا مت. توجہ رکھیے، آپ کے جد کی حدیث ہے کہ ایام کے ساتھ کبھی بھی لڑنا مت ورنہ تمہارے لیے برا ہوگا. تو مولا یہ ایام ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ایک عام دن ہے. تو امام نے فرمایا کہ سنو، ہمارے جد رسول خدا نے جو تم ایام سمجھ رہے ہو ان کی بات نہیں کی، بلکہ ہمارے جد رسول خدا نے جو بات کی ہے وہ تمہیں میں بتاتا ہوں. ہمارے رسول جد اور امام نے بھی یہاں پہ فرمایا کہ سنو، یہ ایام جو تم سمجھ رہے ہو یہ نہیں ہے، بلکہ ایام وہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں. ہفتے کو دن کو یوم السبت کہتے ہیں، اور سبت منسوب ہے جناب رسول خدا سے. اتوار کے دن کو احد کہتے ہیں، اور یوم الاحد جو منسوب ہے وہ امیر المومنین سے منسوب. اس کے بعد امام نے فرمایا اتوار کے بعد یوم الاثنین آتا ہے، 2 کا دن، اور یہ جو 2 کا دن ہے یہ میرے جد امام حسن اور امام حسین سے منسوب ہے. پھر امام نے فرمایا اس کے اگلا دن یوم الثلاثہ، 3 کا روز. امام حسن اور امام حسین کے بعد جو 3 امام ہیں یہ ان 3 اماموں سے منسوب ہے، امام سید سجاد، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق. پھر امام نے فرمایا کہ اس کے اگلا دن یوم الاربعاء، 4 کا روز. یہ جو 4 کا روز ہے یہ 4 ائمہ سے منسوب ہے، یعنی کہ امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی اور میں امام علی نقی. چونکہ یہ حدیث امام علی نقی فرما رہے ہیں، بیان فرما کا چوتھا میں امام علی نقی. اور پھر اس کے بعد آتا ہے امام کیا کہہ رہے ہیں، یوم الخمیس، لشکر والا روز. یہ روز میرے بیٹے حسن عسکری سے منسوب ہے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے یوم الجمعہ. یوم الجمعہ میرے بیٹے قائم سے منسوب ہے. اور امام کے القابات میں سے بھی ایک لقب ہے جمعہ. اور سورہ جمعہ میں یہ بھی سنتے چلیے، ذہن میں آ گیا کہ سورہ جمعہ میں ایک آیت ہے جو ہر جمعے سورہ جمعہ کی تلاوت ہوتی ہے. تو اس میں یہ آیت ہے کہ جب تمہیں جمعے کے دن کی طرف سے ندا دی جائے، نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کی طرف سے. یہاں پر من کا لفظ استعمال ہوا ہے، فی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اور نودی کا لفظ استعمال ہوا ہے، آذان کا لفظ استعمال نہیں ہوا. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فی کا لفظ استعمال ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا کہ جمعے کے دن میں تمہیں آواز دی جائے. اور ندا کا لفظ استعمال ہوا ہے، آذان کا نہیں ہوا. آذان دے کر کسی کو بلانا اور ہے، ندا دے کر کسی کو بلانا اور ہے. تو امام زمانہ کے دن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس دن یہ آیت اس لیے پڑھی جا رہی ہے تاکہ دنیا والوں کو یاد دلایا جا سکے کہ جب قائم کا ظہور ہوگا تو وہ اسی طرح ندا دے گا تاکہ تم اس کی طرف جاؤ، تاکہ قائم کی طرف جا سکو. اور یہ پھر کبھی زندگی رہی تو کسی مجلس میں یہ بتاؤں گا کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ کس طرح صدا دیں گے اور سننے والے کس طرح امام کی طرف جائیں گے. تو چوتھی خصوصیت امام زمانہ کی، امام زمانہ کے حصے میں وہ دن آیا کہ
جس کو سید الایام کہتے ہیں. اور یہ سید الایام میں نے یا آپ نے نہیں کہا جمعے کو، یا کسی معصوم نے نہیں کہا، بلکہ خدا نے کہا کہ جمعہ جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. تو چوتھی خصوصیت امام زمانہ کی، امام زمانہ کے حصے میں وہ دن آیا کہ جو سردار ایام ہے. پانچویں اور آخری خصوصیت مختصر سی ہے، آپ کے حوالے کروں. اور یہ بھی خصوصیت صرف امام زمانہ کے ہی حصے میں آئی کہ امام زمانہ کا نام لینا ممنوع ہے سوائے جمعے کے دن. امام کا نام لینا منع ہے سوائے جمعے کے دن کے. اور یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ جب جمعے کا، جمعہ تو سب پڑھتے ہیں، خدا سب کو توفیق دے، جمعے کے دن جب خطبہ دیا جاتا، امام زمانہ کا دن ہے، جب خطبہ دیا جاتا ہے تو ہر شخص بیٹھا ہوتا ہے. خطبے میں خدا کا ذکر ہوتا، خدا کے بعد خدا کے رسول کا ذکر ہوتا، امیر المومنین کا ذکر ہوتا، امام حسن اور حسین کا ذکر ہوتا ہے، امام حسن عسکری تک سارے اماموں کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہر شخص بیٹھا رہتا. لیکن جب امام زمانہ کا ذکر آتا ہے تو ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے. امام کے احترام میں ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے. تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ دنیا جب امام کا نام لیتی ہے، پڑھنے والا جب امام کا نام لیتا ہے تو پڑھنے والا اور سننے والے دونوں پر واجب ہے کہ وہ کھڑے ہو جائے امام کے نام کے احترام پر؟ تو کیا یہ یہاں پر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ معاذ اللہ دنیا امام زمانہ کو خدا سے بڑھا رہی ہے کہ خدا کے نام پر دنیا بیٹھی ہے لیکن امام کے نام پر دنیا کھڑی ہو رہی ہے، رسول کے نام پر دنیا بیٹھی ہے، امام کے نام پر دنیا کھڑی ہو رہی ہے، باقی ائمہ کے نام پر دنیا بیٹھی ہے اور امام زمانہ کے نام پر دنیا کھڑی ہو رہی ہے؟ تو یہ اگر علماء سے بھی سوال کیا جائے تو علماء بھی یہی کہیں گے کہ بھائی دیکھو، پاگلوں جیسے سوال نہیں کرو. یہ جو حکم ہے جمعے کے دن امام کے نام پر کھڑے ہونے کا، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں دیا، یہ معصومین کی طرف سے آیا ہے. اور صرف معصومین کی طرف سے آیا نہیں ہے بلکہ ہر معصوم کا یہ عمل رہا ہے کہ جب بھی امام زمانہ کا نام آتا تھا تو ہر معصوم کھڑا ہو جاتا. تو امام زمانہ کی 5 خصوصیات. پہلی، اب بولتے آئیے گا، پہلی خصوصیت امام زمانہ کی، امام زمانہ کا قائم ہونا. دوسری خصوصیت امام زمانہ کی، امام زمانہ کا افضل ہونا. تیسری خصوصیت امام زمانہ کی، امام زمانہ کو کسی غیر معصوم نے مس نہیں کیا. چوتھی خصوصیت امام زمانہ کی، امام زمانہ کے حصے میں سید الایام آیا. پانچویں خصوصیت امام زمانہ کی، آخری خصوصیت کیا تھی؟ ابھی بیان کی میں نے، سارے مل کے بولے، آواز نہیں آئی. کھڑے ہونا، امام کے نام پر کھڑے ہونا. یہ 5 خصوصیات ہیں امام زمانہ کی جو صرف اور صرف امام زمانہ کے حصے میں آئی ہے، باقی کسی معصوم کے حصے میں. لیکن اگر میں ایک نام اور لوں کہ جس کا نام سنتے ہی اکثر معصومین اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے، بعدس شہادت حسین، بعدس کربلا، ایک معصوم ایسا ہے
کہ جب کوئی اس معصوم کا نام لیتا تو جتنے معصومین ہیں وہ سارے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. جانتے ہو معصوم کون ہے؟ کوئی اور نہیں بلکہ جس کے نام سے آج کی یہ مسائل کی مجلس منسوب ہے، جناب ابوالفضل العباس. ہاں عزیزو، آج بھی ہمارا زمانے کا امام رو رہا ہے. وہ جب آئے گا تو ایک ایک کو چن چن کے مارے گا. امام زمانہ کے لشکر کے سپہ سالار کا نام ہے عباس. خاصادارو، اتنا پیار تھا نا علی کی بیٹیوں کو عباس، کتنی محبت تھی. ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ علی کی بڑی بیٹی شام والی ملکہ جناب زینب نے کربلا کو پال کر جوان کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہزادہ علی اکبر کو بھی جناب زینب نے پالا، شہزادہ قاسم کو بھی جناب زینب نے پالا، اون محمد کو بھی جناب زینب نے پالا، اور عباس ابن علی کو بھی شہزادی نے پالا. اور کتنے ارمان تھے بیوی کو عباس پر. بچپنے میں جناب عباس کی کمسنی ہے اور امیر المومنین کے گھر کا صحن ہے، اور وقت وہ ہے کہ جس وقت صحن میں سوائے عباس اور زینب کے کوئی نہیں ہے. شہزادی جناب عباس کے ہاتھ پکڑ کے بظاہر جناب عباس کو چلنا سکھا رہی ہیں کہ اسی اثنا میں اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے. تو سوال کیا، زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ تو آواز دے کے کہا، نہیں بابا، عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہو. جی بھر کے گریا کر لینا عزادارو، اگلے برس روئے گا وہی جو ان مجلسوں میں موجود ہوگا. امام صادق فرماتے ہیں نا کہ ہمارے جد کے مسائل پر ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے. بڑا پیار تھا علی کی بیٹیوں کو جناب عباس، بڑا پیار تھا حسین ابن علی کو جناب عباس. جو کام ہوتا جناب عباس سے کہتے تھے مولا حسین. عزادارو، ایک وقت وہ تھا کہ جب بھی آواز دیتے تو عباس حسین کی آواز پر دوڑتے ہوئے آتے. لیکن ایک وقت وہ آیا حسین ابن علی پر کہ کربلا کے میدان میں جب تنہا رہ گیا علی کا بیٹا اور گھوڑے کی زین پر سوار ہونے کا وقت آیا تو ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھ کر منہ کر کر کہا کہ عباس آؤ اور آ کے اپنے مولا کو سوار کراؤ. عزادارو، چھوڑ دیے مصائب، اجازت ملی جناب عباس کو شہزادی سکینہ کی وجہ سے. شہزادی نے اجازت دلوائی کہ بابا چچا کو میدان میں جانے دیجئے، اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا چاہیے. تو مولا حسین نے آواز دے کے کہا، سکینہ علی اصغر بہت پیارا ہے نا؟ کہا ہاں بابا علی اصغر بہت پیارا ہے. پھر آواز آئی، سکینہ یہ بتاؤ کہ علی اصغر کتنے برس کا ہے؟ تو رو کر کہا، بابا میرا علی اصغر ابھی تو صرف 6 مہینے کا ہے. تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کر کہا، سکینہ کہ مجھے بتاؤ کہ عباس کو میدان میں کیسے جانے دوں کہ میں نے 34 برس بڑے ارمانوں سے پالا ہے میرا کڑیل جوان بھائی. عزادارو، پہنچے فرات کے کنارے، مشکیزے کو بھرا. ہمت کسی کی نہیں تھی کہ سامنے سے آ کر وار کرے، سارے چھپ گئے. عزادارو،
مشکیزے کو پانی سے بھرنے کے بعد جب خیموں کا رخ کیا تو ایک ملعون نے دائیں جانب سے درخت کے پیچھے سے چھپ کر تیر چلایا. تیر کا چلنا تھا کہ جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. بازو کا قلم ہونا تھا کہ مشکیزے کو جلدی سے بائیں بازو پہ پہنا. عزاداروں گھوڑے کی رفتار کو بڑھایا. اب جو گھوڑے کی رفتار کو بڑھایا تو بائیں جانب سے ایک ملعون نے تیر چلایا. تیر کا آنا تھا کہ مولا کا بایاں بازو بھی قلم ہوا. جلدی سے مشکیزے کو دانتوں پہ رکھا اور رکھنے کے بعد خود کو مشکیزے پر جھکا لیا تاکہ مشکیزے کو کچھ نہ ہو سکے. اسی اسنا میں ہرملا نے تیر نکالا اور تیر کا چلنا تھا کہ تیر آ کے مشکیزے میں لگا. مشکیزے میں تیر کا لگنا تھا کہ مشکیزے کا پانی بہا. عباس کے گھوڑے کی رفتار آہستہ ہوئی. ایک ملعون آگے بڑھا اور آ کر سر پہ گرز کا وار کیا. گرز کا لگنا تھا عزاداروں گرز کا لگنا تھا کہ بغیر ہاتھوں کے علی کے لال نے زین چھوڑی. آواز دے کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آواز سننا تھی کہ حسین نے کمر پر ہاتھ رکھا اور آواز دے کے کہا زینب میری کمر کا آسرا مارا گیا. زینب میری کمر ٹوٹ گئی. عزاداروں لاشے پر پہنچے. لاشے پر پہنچے ہیں. لاشے کے قریب پہنچے. سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا. آواز آئی مولا جب اس دنیا میں آیا تھا تو اماں نے بتایا تھا کہ آنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. مولا آج اس دنیا سے جا رہا ہوں. جانے سے پہلے آخری مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. رو لینا عزاداروں جی بھر کے رو لینا. آواز آئی مولا لیکن زیارت نہیں کر سکتا اس لیے کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے ایک میں لہو ہے. اگر زحمت نہ ہو تو میری آنکھ سے لہو صاف کیجئے. حسین نے ابا کے دامن سے آنکھ سے لہو صاف کیا. مولا نے چہرے کی زیارت کی. حسین کی آواز آئی عباس ہم نے تمہاری آخری وصیحت پوری کی. اب میری بھی ایک وصیحت ہے. کہ مولا اگر ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا حکم کیجئے ابھی شام کے لشکر کو دو بھلا کر دو. مولا نے کہا نہیں عباس بس ایک خواہش ہے. کہ مولا کیا کہ عباس ساری زندگی بھائی نہیں پکارا بس ایک مرتبہ بھائی پکارو. آواز دی مولا ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا بھائی نہیں پکاروں گا. عباس ذرا میری انگلیوں کے درمیان دیکھنا. اب جو انگلیوں کے درمیان دیکھا تو تڑپ کر بھائی پکارا. جانتے ہو کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بی بی ہاتھ پہلو پر ہے بال کھلے ہیں. آواز آئی عباس میں بھی تو تیری ماں ہوں. پکار میرے حسین کو بھائی. میرا حسین کربلا کے میدان میں تنہا رہ گیا. اللہ لعنت اللہ علیہ